صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے متعلق بہت زیادہ احادیث ہیں۔ خود اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بھی ارشاد فرما دیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خود اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے ارشاد فرما دیا کہ اے میرے بندو، تم بھی میرے نبی پر درود پاک پڑھو۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جنگل سے گزر رہے تھے تو ایک شکاری آپ کے پاس سے گزرا۔ اس شکاری کے پاس میں ایک ہرن تھی، اسے ایک ہرن کو شکار کیا ہوا تھا۔ اس ہرن نے جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی تو آپ کو دیکھ کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میرے بچے بھوکے ہیں، آپ مجھے اس شکاری سے اتنی مہلت دلا دیں کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گا۔ وہ شکاری دیکھ رہا ہے کہ ہرن میرے پاس ہے، میں نے اس کا شکار کیا ہے، لیکن بات ان سے کر رہی ہے۔ وہ شکاری آپ کو جانتا نہیں تھا، لیکن یہ تعجب میں پڑا ہوا ہے کہ اس کا شکار میں نے کیا ہے، یہ میرے پاس میں ہے، لیکن باتیں ان سے کر رہی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم واپس نہ آئی تو بتاؤ کیا ہوگا؟ تو وہ ہرن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، اگر میں واپس نہ آئی تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسے لعنت اس شخص پر ہوتی ہے جو نماز ادا کرتا ہے لیکن دعا نہیں مانگتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر میں واپس نہ آئی تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی لعنت اس شخص پر ہوتی ہے جو آپ کا نام سنتا ہے لیکن درود نہیں پڑھتا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شکاری سے ارشاد فرمایا کہ تم اسے چھوڑ دو، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ تو وہ شکاری حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا، اور اگر یہ واپس نہ آئی تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مجھ سے وعدہ کر کے جا رہی ہے، یہ ضرور واپس آئے گی۔ وہ شکاری بھی تعجب میں کہ جانور ان سے باتیں کر رہا ہے تو یہ کوئی عام انسان تو ہو نہیں سکتے، کہ جب جانور ان سے باتیں کر رہے ہیں، یہ اس کی باتیں سمجھ رہے ہیں، تو یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس نے ہرن کو چھوڑ دیا۔ ہرن چلی گئی، اب شکاری انتظار میں ہے کہ یہ واپس آئے گی یا نہیں آئے گی۔ کچھ دیر کے بعد وہ ہرن اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ گئی۔ جب شکاری نے اتنا دیکھا کہ وہ ہرن واپس آ گئی تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، اب مجھے پہلے کلمہ پڑھائیے اور مسلمان بنا دیجیے۔ یہ واقعہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا ہے، اس کا ایک اور دوسرا موڑ ہے۔ حضرت جبریل آ گئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ، جیسی یہ ہرن واپس پلٹ آئی، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ کی امت کو آپ کی طرف پلٹا دے گا، آپ کی طرف لوٹا دے گا۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جیسے یہ ہرن اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت اس ہرن سے کہیں زیادہ آپ کی امت سے پیار کرتا ہے۔ وہ ہرن
جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جانے کے لیے عرض کر رہی تھی تو اس نے کس چیز کی ضمانت مانگی؟ اس نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی لعنت اس شخص پر ہوتی ہے جو نماز پڑھتا ہے لیکن دعا نہیں مانگتا۔ محترم احبہ، اس سے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دعا مانگنا کتنا اہم اور ضروری ہے۔ علماء اکرام لکھتے ہیں کہ عبادت کرنے کے بعد دعا نہ مانگی جائے تو وہ عبادت زمین اور آسمان کے بیچ میں معلق ہو جاتی ہے، زمین اور آسمان کے بیچ میں معلق ہو جاتی ہے۔ اگر کسی بندے سے کچھ مانگا جائے، اگر آپ کا ہی کوئی رشتہ دار آپ سے کچھ مانگے، وہ پیسے مانگنے کے لیے آئے، تم اس کو ایک دن پیسے دے دو، دوبارہ پھر سے آ گیا تو ان سے کہو گے کہ میں نے تجھے پچھلی بار پیسے دیے تھے، وہ کہاں گئے؟ تم دوسری بار بھی چلو پیسے دے دو گے، لیکن اگر وہ تیسری بار آ گیا تو تم اسے بہانہ کر کر بھگا دو گے۔ اگر کال کرے گا تو اس کا نمبر بلاک کر دو گے۔ یہ دنیا والے، اگر تم دنیا دار سے کچھ مانگو گے تو وہ تمہیں منع کر دیں گے، کال کرو گے تمہیں بلاک کر دیں گے، لیکن وہ رب کی ذات ہے جو اس بندے کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے جو اس سے زیادہ مانگتا ہے۔ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے کہ میری بارگاہ میں آؤ، مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا فرماؤں، میں تمہیں عطا کروں۔ اور اس ہرن نے دوسری بات کیا کہی تھی کہ یا رسول اللہ مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی لعنت اس شخص پر ہوتی ہے جو آپ کا نام سنتا ہے لیکن درود نہیں پڑھتا۔ درود پاک پڑھنا کتنا اہم ہے، ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں کتنے احکام جاری فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اپنے بندوں کو کتنے احکام بتائے ہیں کہ میرے بندو یہ کام کرو، نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو، حج ادا کرو۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی باری آتی ہے تو اللہ رب العزت پہلے اپنے فعل کو بیان کرتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک میں اور میرے فرشتے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ اے میرے بندو تم بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجو۔ پہلے اپنے فعل کو بیان کرتا ہے، پھر بندوں کو حکم دے رہا۔ دوسری بات، اس ہرن نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ عرض نہیں کہ یا رسول اللہ میری جان خطرے میں ہے، مجھے بچا لیجیے۔ اس نے اتنی مہلت مانگی کہ یا رسول اللہ میرے بچے بھوکے ہیں، میں انہیں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔ اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں، اپنے بچوں کی پرواہ ہے۔ یہ ماں ہے۔ جانوروں میں جب اتنا پیار ہے تو سوچیں انسانوں میں کتنا پیار ہوگا۔ جب جانور اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، انسان اپنی اولاد سے کتنا زیادہ پیار کرتا ہوگا۔ ماں کا مرتبہ تو یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی ماں کو پیار سے ایک مرتبہ دیکھ لے تو اللہ رب العزت اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا رب بہت بڑا مہربان ہے، اگر تم 100 مرتبہ بھی دیکھو گے تو اللہ رب العزت تمہیں 100 مرتبہ بھی حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کی ماں وفات پا چکی ہے تو وہ اس کی قبر پر جائے، اس کی قبر کی زیارت کر لے تو اللہ رب العزت اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جو بندہ دنیا میں رہ کر اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرتا رہا، اس کے مرنے کے بعد فرشتے اسے اس کی ماں کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے لے کر جایا کریں گے۔ یہ مرتبہ ہے ماں کا۔
سوچیں ہم اور آپ جب زیارت کرنے پر ایک حج مقبول کا ثواب مل رہا ہے تو ماں کی خدمت کرنے پر کتنا بڑا ثواب ملے گا، کتنا اجر ہوگا، اس کو کھانا کھلانے پر کتنا بڑا اجر ملے گا، اس کی خدمت کرنے پر کتنا بڑا اجر ملے گا۔ اور آپ اپنی ماں کی زیادہ سے زیادہ خدمت